انڈین نیشنل آرمی اور آزادی کی جنگ۔ راولپنڈی سے لاہور کی طرف جی ٹی روڈ پر سفر کرتے ہوئے سب سے پہلا مقام روات ہے، جو ایک مصروف تجارتی مرکز ہے، لیکن اس کی اصل پہچان روات کا قلعہ ہے، جو یہاں کے مقامی گکھڑ سردار سلطان سارنگ خان کی جولاں گاہ تھا، جس نے شیر شاہ سوری کے مقابلے میں مغلوں کا ساتھ دیا تھا، اور جس کی قبر اب بھی قلعے کی شکستہ عمارت کے صحن میں موجود ہے۔ یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر میری والدہ کا گاؤں تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب گاؤں کی زندگی بہت سادہ تھی۔ شہر سے گاؤں تک ایک گاڑی چلتی تھی۔ گاؤں میں ابھی بجلی نہیں آئی تھی۔ گھروں میں سرے شام تندور تپ جاتے اور رات کا کھانا جلدی کھا لیا جاتا۔ رات ہوتے ہی لوگ ہاتھوں میں لالٹینیں لیے چوپالوں میں گپ شپ کے لیے اکٹھے ہو جاتے، جہاں دن بھر کی خبریں اور آس پاس کے گاؤں کی باتیں مزے لے لے کر سنائی جاتی۔ کیسی سادہ اور خوبصورت زندگی تھی۔ میں ان دنوں اسکول میں پڑھتا تھا اور مجھے کہانیاں پڑھنے اور سننے کا جنون تھا۔ ان دنوں قلعہ روات کے سلطان سارنگ خان کا کردار مجھے بہت پسند تھا۔ سارنگ خان، جس نے شیر شاہ کی فوج کے سامنے ہار نہیں مانی تھی اور اپنے 16 بیٹوں کے ساتھ جان قربان کر دی تھی۔ اس زمانے میں ہر گاؤں میں ایک نمبردار ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک اہم عہدہ ہوتا۔ گاؤں کے نمبردار کی سب عزت کرتے اور اس کی رائے کا احترام کرتے۔ ہمارے گاؤں کے نمبردار کا نام چودھری یعقوب تھا۔ اونچا لمبا قد، ہونٹوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ، وجاہت کا سرتاپا نمونہ، محبت میں گندی ہوئی شخصیت، ایسی کہ دلوں میں گھر کر جائے۔ ان دنوں میں لال کرتی کے سی بی ٹیکنیکل ہائی اسکول کا طالب علم تھا۔ اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں تھیں اور ہم والدہ کے ہمراہ گاؤں آئے ہوئے تھے۔ گاؤں کی پگڈنڈیاں جیسے آزادی کی شاہراہیں ہوتیں، جن پر قدم رکھتے ہی ہم گاؤں کی آزاد فضاؤں کا حصہ بن جاتے۔ یہ آزادی بھی کیا چیز ہے؟ انسان کی سب سے بڑی خواہش، قوموں کی تاریخ کا سب سے بڑا سرمایہ۔ ایسی ہی آزادی ہم نے 1947 میں حاصل کی تھی، جب فرنگیوں کے جبر کا طویل دور ختم ہوا تھا۔ لیکن آزادی کی اس جدوجہد کے پیچھے کتنی ہی قربانیاں، کتنی ہی تحریکوں کا ہاتھ تھا۔ کیسے کیسے لوگ آزادی کے خواب کی تعبیر پانے کے لیے ان وادیوں میں اتر گئے جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ اس رات گاؤں میں نے آزادی کے متوالوں کی کہانی سنی تھی۔ اس روز میں گاؤں کے نمبردار چودھری یعقوب کے ڈیرے پر اپنے ماموں کے ساتھ گیا تھا، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ چودھری یعقوب کسی زمانے میں فوج میں تھے اور پھر وہ انڈین نیشنل آرمی کا حصہ بن گئے تھے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انڈین نیشنل آرمی جاپان کی مدد سے بنائی گئی تھی۔ یہ 1942 کی بات ہے۔ دوسری جنگ عظیم کا آغاز 1939 سے ہو چکا تھا۔ برٹش آرمی کا سامنا جاپان سے تھا۔ جاپانی فوج کے میجر فوجی وارا، جس کا تعلق انٹیلیجنس سے تھا، انڈین نیشنل آرمی INA کا تصور اسی کے ذہن رسا کا نتیجہ تھا۔ انڈین نیشنل آرمی کے بانیوں میں موہن سنگھ کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اس کے قیام کا بڑا مقصد اہل عالم کو باور کرانا تھا کہ ہندوستانی شہری ہندوستان میں برطانوی حکمرانی سے تنگ آ چکے ہیں، اور انہوں نے آخری کوشش کے طور پر برطانوی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی فوج تشکیل دی ہے۔ اس کا دوسرا مقصد جاپان کا امیج ایک ایسے ملک کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا جو آزادی سے محبت کرتا ہے اور جسے محکوم قوموں کی آزادی کی فکر ہے۔ اس روز گاؤں میں چودھری یعقوب صاحب کے گھر میں نے ان سے کہا تھا، مجھے بڑا اشتیاق ہے کہ میں آپ سے انڈین نیشنل آرمی کے بارے میں جانوں۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ بھی اس آرمی کا حصہ رہے۔ چودھری صاحب نے اپنی گہری روشن آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر خلا میں گھورتے ہوئے بولے، پرانا قصہ ہے، لیکن یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو۔ اس وقت پوٹھوہار کی ریت تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی لڑکوں کا پہلا انتخاب فوج ہوتا تھا۔ میں بھی فوج میں چلا گیا۔ دوسری جنگ عظیم جاری تھی۔ ہمیں برما کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ میں اکثر سوچتا، یہ تو جاپان اور برطانیہ کی لڑائی ہے، ہم کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ وطن سے دور مجھے اپنا گاؤں شدت سے یاد آتا۔ پھر ایک روز محاذ پر شدید گولہ باری شروع ہوئی۔ میں ایک گولی لگنے سے زخمی ہو گیا، خون تیزی سے بہنے لگا اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ معلوم نہیں کتنی دیر میں بے ہوش پڑا رہا۔ ہوش آیا تو معلوم ہوا میں جاپانیوں کی قید میں ہوں۔ تب مجھے انڈین نیشنل آرمی کے بارے میں معلوم ہوا۔ میرے پاس اپنے علاقے کے پنجابی بولنے والے فوجی آئے اور بتایا
کہ وہ انڈین نیشنل آرمی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ آرمی انگریزوں کی ہندوستان میں ناجائز حکمرانی خلاف بنائی گئی ہے۔ میں بھی اس میں شامل ہو گیا۔ انڈین نیشنل آرمی کے کمانڈر ان چیف سبھاش چندر بوس تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس آرمی میں کچھ تو وہ فوجی تھے جو جاپان کی قید میں آ گئے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ان فوجیوں کی بھی تھی جو اپنی مرضی سے فرنگی حکمرانوں سے لڑنے کے لیے سبھاش چندر بوس کی قیادت میں جمع ہوئے تھے۔ بوس ایک سخت گیر منتظم تھا۔ 1943 میں INA میں شامل ہونے کے بعد بوس نے تنظیم میں نئی جان ڈال دی تھی۔ بوس نے آزاد ہندوستانی عارضی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ جاپان نے اس کے لیے انہیں جزیرہ انڈمان اور نیکوبار کا علاقہ دے دیا۔ ہندوستان میں برطانوی اقتدار کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ایک اہم اقدام تھا۔ بوس نے پوری کوشش کی کہ INA کو نظم و ضبط، تربیت اور ساز و سامان کے لحاظ سے ایک پیشہ ور فوج میں تبدیل کیا جائے۔ INA میں فوج کے 10,000 کے قریب جوان موجود تھے۔ ان کے علاوہ ہزاروں شہریوں نے اپنے نام لکھوائے تھے۔ بوس نے جاپانیوں کو راضی کر لیا کہ INA کو محض نمائشی فوج کی بجائے باقاعدہ جنگ میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا جائے۔ یہ موقع اس وقت ملا جب INA نے ایک محاذ پر جنگ لڑی۔ اس جنگ میں جاپانیوں اور INA کو ناکامی ہوئی۔ بعد کے دنوں میں INA کو ملایا اور سنگاپور میں تعینات کیا گیا۔ INA کی کامیابی کے بارے میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، لیکن اس نے ہندوستانی عوام کے حوصلے بلند کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اس کی ایک اہم وجہ مہاتما گاندھی کی ہندوستان چھوڑو تحریک کا اچانک خاتمہ تھا۔ گاندھی کا مصالحت پسند رویہ سبھاش چندر بوس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اس کا خیال تھا کہ فرنگیوں پر آخری ضرب لگانے کا موقع آ گیا ہے۔ 18 اگست 1945 کو سبھاش چندر بوس ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو گیا۔ INA کے متعدد ارکان پر مقدمے چلائے گئے، انہیں سخت سزائیں دی گئیں۔ مقدموں کے دوران بھی INA کے ارکان کے دلیرانہ بیانات سے لوگوں میں ایک نیا جذبہ بیدار ہوا۔ INA کی قربانیوں نے ایک طرف تو لوگوں میں آزادی کی جوت جلا دی اور دوسری طرف ان کارروائیوں سے فرنگی حکمرانوں پر زبردست دباؤ پڑا کہ وہ ہندوستان کی آزادی کے عمل کو تیز کریں۔ اچانک مجھے احساس ہوا کہ میں برما کے محاذ پر نہیں، اپنے گاؤں کے نمبردار چودھری یعقوب کے گھر بیٹھا تھا۔ رات ڈھل رہی تھی اور میں آزادی کی جدوجہد میں جان دینے والے ان ہزاروں لوگوں کے بارے میں سوچ رہا تھا جن کی قربانیوں نے ہمیں آزادی کی دولت سے روشناس کرایا تھا۔